مستغنی ہے، مال ہے، اولاد ہے، سرداری ہے، تیرے رب کی طرف ہے لوٹنا۔ ارایت الذی ینہا، آپ کو ملے گا ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا اور کہا کہ آئندہ اگر تو نے نماز پڑھی تو میں تیری گردن کچل دوں گا۔ تو حبل سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دیکھا تو نے وہ شخص کہ بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ بتا تو اگر ہے وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر، یا وہ بندہ ہدایت والا جو ہے وہ تقوی کا حکم دیتا ہے۔ اریتن کذبہ کی ضمیر تاجے بسوئے نائی، بتا تو اگر وہ نہ ہی منع کرنے والا تکذیب کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جمل وغیرہ میں اریتا اب اس کی جزا نہیں ہے، کیوں؟ آگے جو جملہ ہے وہ سب پر دلالت کرتے ہیں۔ علم یعلم، یہ علم یعلم ہر جملے کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں۔ معنی یہ ہوا ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، علم یعلم بان اللہ یری، ارایت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، علم یعلم بان اللہ یری، ارایت ان کذب وتولی، علم یعلم بان اللہ یری۔ یہ آگے ایک جملہ سب کے مطلب کو واضح کرتا ہے۔ خبردار اگر وہ نہ ہی منع کرنے والا باز نہ آیا، لنصفحن، یہ اصل میں نون خفیفہ ہے اور الف کے ساتھ بندہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے ناسیہ سے۔ ناسیہ کاذبہ خاطئہ، یہ بعض ناسیہ کو صفت کہتے ہیں، بعض بدل کہتے ہیں۔ پھر یہ یہاں مسئلہ چلتا ہے الناسیہ تو معرف باللام ہے، یہ ناسیہ نکرہ ہے، نکرہ کیسے بدل بن گیا معرفے کا، کیسے صفت بن گئی معرفے کی؟ تو کہتے کہ آگے نکرہ موصوف ہے کاذبہ خاطئہ سے، ہم اس کی خطا کار پہچانی اور جھوٹی پہچانی کو پل ید ہو نادیا، یہ اپنی مجلس کو بگڑائے جس کو اپنی مجلس پر فخر تھا۔ سند و زبانیہ، زبانیہ زبنیت ان کی جمع، زبنیت زبن کے معنی ہوتے ہیں دفع کرنا، ٹالنا، ہم زبانیہ کو بلائیں گے۔ کہتے وہ فرشتے ہیں، یہ دیکھیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ بعض ہوتے جرائم پیشہ لوگ، وہ عام سپاہیوں سے نہیں مانتے، وہ ایک خاص سٹاپ ہوتا ہے جو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد وہ منواتے ہیں۔ اس مارنے والے محکمے کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ ہاں یہ سی آئی سٹاف، درلی جتھا۔ تو اسی طرح یہ ہم اپنے سی آئی سٹاف کو بنائیں، وہ تمہاری مرمت کریں۔ کلا خبردار، اس نائی کی اطاعت نہ کر، سجدہ کر، واقترب، اور رب کا تقرب حاصل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تجھے کس نے بتلایا کیا لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر 1000 مہینے سے اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے۔ ہر قسم کی سلامتی وہ رات جو ہے طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ رب اوپر تو قرآن کریم کی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی، اب آگے سارے قرآن کا ذکر ہے کہ جو قرآن ان 5 آیات سے جس کا آغاز ہوا وہ سارے کا سارا ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت اس کا نام ہے، وہاں تک سارے کا سارا اس لیلۃ القدر میں اترا۔ وہاں سے 23 سال میں آپ کی ذات گرامی پر پہلی آیتیں یہ جو آج آپ نے علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھی، یہ پہلی وحی میں 5 آیتیں، اور آخری آپ 6 پارے میں پڑھ چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 9ویں تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں اتری
اور آپ نے سب کو کہہ دیا کہ قرآن پاک کا آخری حصہ اترا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں نازل، ویسے وہی اترتی ہے۔ تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو جی کس نے بتلایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں یہ روایت یہاں منقول ہے، اور اصل روایت موطا امام مالک میں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر کے یہ خبر دی کہ میری امت کے اکثر افراد 60 اور 70 کے درمیان رہیں گے، 70 سے زیادہ عمر پانے والے نسبتاً کم، مابین 60 الی 70، یہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اور اس نے تقریباً 84 سال اس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا اور دن کو جہاد میں چلتا تھا۔ جب یہ سنا تو پہلی چیز بھی ذہن میں تھی، صغرا بھی تھا، اب پریشان کہ ہماری عمریں تو 70 سے بہت کم اوپر متجاوز ہوں گی، ان میں کچھ نادانی کا زمانہ ہے، عالم بلوغت کا ہے، 14-15 سال وہ گزر گئے، تو ہماری تو کل عمریں اتنی نہیں ہیں، تو وہ تو عبادت میں بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی نازل فرمائی کہ تمہیں رب نے ایسا موقع دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے لے۔ وہ 84 سال عبادت کرتا رہا، تم ایک رات عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ تنزل و تتنزل، فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں رب کے اذن سے۔ اچھا، وہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دھاگے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، جو آخری راتیں ہیں ان میں طاق راتوں کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ایک طبقہ یہ فرماتا ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی، کسی رمضان میں 21ویں، کسی میں 23ویں، کسی میں 25ویں، کسی میں 27ویں، کسی میں 29ویں۔ اس قول کو تسلیم کیا جائے تو وہ تمام صحیح روایتیں اپنے مقام پر فٹ گئے۔ کسی میں 21ویں رات کو لیلۃ القدر کہا، کسی میں 25ویں کو، کسی کو 27ویں میں، یہ کہیں گے کہ کسی سال وہ تھی، کسی سال وہ تھی۔ اب یہاں ایک اشکال تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں کہتے یہاں فضیلت و شیء علی نفسی لازماتی، 1000 مہینے ہوں تو 84 سال بنتے تقریباً، تو ہر سال میں لیلۃ القدر بھی تو ہوگی نا، تو لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان 1000 مہینوں میں 84 لیلۃ القدریں ہوئی، تو کیا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر پر فضیلت ہوئی، فضیلت و شیء علی نفسی ہوئی۔ تو روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ان 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو کہاں ہوگی؟ مثلا ہمارے ہاں ہم نے ایک روزہ بعد کو رکھا، سعودیہ نے ایک روزہ پہلے رکھا ہے، ان کا ایک روز پہلا۔ اب یہاں ہمارے ہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہوگی، تو لیلۃ القدر کس کی معتبر ہے؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی لیلۃ القدر کا اعتبار ہے۔ مثلا اب یہاں ہمارا روزہ ہے، کیوں دن ہے،
امریکہ والے خوب کھا رہے ہوں گے کہ ان کی رات ہے. تو جیسے اس روزے میں ہمارا اور ان کا فرق ہے، اسی طرح لیلۃ القدر ہر ایک اس میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی. روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام. بیہقی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی جماعت میں اترتے، جہاں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی رحمت بکھیرتے ہوئے سلام کہتے ہوئے چلے جاتے، اور فرشتے کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں، آنے واحد میں وہ مختلف جگہوں میں جا سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ روحیں آتی ہیں لیلۃ القدر کو، جمعے کی رات کو، 15 شعبان کو. اور اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. وہ ہندوستان کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، کوئی بدعتی خیال کے تھے، تمام رت و جابس انہوں نے جمع کر. اس میں عجیب عجیب حدیثیں گھڑی ہیں. ایک یہ بھی ہے اِنَّ فِي بَطْنِ الْمُؤْمِنِ زَاوِيَةٌ لَا يَمْلَأُهَا إِلَّا الْحَلْوَىٰ، کہ مومن کے پیٹ میں ایک خانہ ہے، حلوے کے بغیر اور کوئی چیز اس کو پر نہیں کرتی. اور روحیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ہمارے گھروں کو سنبھال لیا، نکاح تم ازواجنا، ہماری کمائی کھائی، ہمیں حلوہ اور کھیر دو. وہ حلوے اور کھیر کا ذکر ضرور اس میں آئے. دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو مومن کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرق عادت کے طور پر کسی کو رب بھیج دے، کوئی آئے کسی موقع پر خرق عادت، اس کے لیے تو ضابطہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا تو انکار. لیکن یوں کہ ہر جمعرات کو آپ دھمکیں، سمجھ آئی، اور اس سلسلے میں وہ مانگے، اس کا بد ہے تو اس کو اگلے جہان سے چھوڑتا کون ہے؟ یہاں ہمارے جیل خانوں حوالاتوں سے کوئی نہیں آ سکتا، دوزخ میں پھنسا وہ کون اس کو چھوڑے گا؟ یہ لوگوں نے تمام کھانے پینے کے. فتاوی رشیدیہ میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا، فتوے کی شکل میں ہے فتاوی رشیدیہ میں، کہ ایک امام مسجد تھے، وہ بیچارے کوئی غیر حاضر تھے، دیر سے آئے، اور اچھا کھانا کسی نے پکایا اور کوئی مسافر تھا مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کو دے دیا. وہ کئی قسم کے کھانا تھا. امام مسجد جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کو وہ کھا رہا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اچھے کھانے مجھے ملنے چاہیے تھے، امام میں ہوں اور کھا یہ رہا ہے. تو اس نے لاٹھی لی اور مسجد کو پیٹنا شروع کیا، دیواروں کو مار، ستونوں کو مار، مارتے مارتے گر گیا. محلہ سارا اکٹھا ہو گیا. محلہ اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب کیا بات ہے؟ کہا نہ پوچھو کیا گزرے. میں تو واقف تھا، تو میں تو ان کے نام پر بھیجا کرتا تھا اور ان کو پہنچتے تھے. یہ ناواقف کھا گیا اور وہ مردے جن کو سواب پہنچا کرتا تھا میرے پیچھے پڑ گئے آج سارے. تو میں نے تو مشکل سے لڑائی کی اور ان سے جان بچائی. میں تو ان سب کو جانتا تھا، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری نانی. اس ناواقوں کو کیا مانے؟ محلے والوں نے کہا امام صاحب ہم آپ ہی کو دیا کریں گے، آپ نہ ستونوں کو پیٹے نہ بے ہوش ہو کر کے. یہ پیڑ کا دھندا بڑا ظالم تھا. یاد رکھنا، میں کہتا ہوں عقیدے کا درست ہونا آسان ہے، بدعات کو ترک کرنا بہت مشکل، بہت مشکل. نتیجہ 7واں 10واں 40واں اور جو بدعات ہیں بہت مشکل بات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے بھی بعض علاقوں میں ان میں منہمک جانتے مسئلے کو، کہتے کیا کریں، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھنا بڑا جہاد ہے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے بدعات کے ترک کی کوشش کرنا اور سنت پر پابند رہنے کی کوشش کرنا.
اور یہ فرمایا کہ رات جو رہتی ہے تو طلوع فجر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تھے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب سے اور مشرکوں سے ٹلنے والے، حتیٰ کہ آتے ان کے پاس واضح تھی رسول اللہ کی طرف سے، تلاوت کرتا صحیفے پاکیزہ، ان میں لکھی ہوئی باتیں قیمتی ہوتی، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مگر بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیل، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر تاکہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی حالت رکھتے اسی کے لیے دین، یکسو ہونے والے ہوں، قائم کریں نماز اور دیں زکات، اور یہ ہے دین القیمہ۔ بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین سے نارے جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ لوگ شر البریہ، مخلوق سے بدتر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالحات، وہ لوگ خیر البریہ، بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا۔ رب اوپر تھا قرآن پاک کا ذکر کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، آگے اسی کا ذکر ہے کہ وہ جو صحیفہ ہے نا اس میں لکھے ہوئے مضمون بڑے قیمتی قرآن پاک کے یہ جو کاغذات ہیں ان میں جو مضامین کتب وہ لکھے ہوئے بڑے قیمتی، لا شک ہے۔ اب مطلب سمجھنا، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں مختلف، بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں معمولی ہوتی ہیں، ان کے لیے حکیم ڈاکٹر بھی معمولی کفایت کر جاتا ہے، دوا بھی معمولی کام دیتی ہے۔ بعض بیماریاں بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں، ان پیچیدہ اور مشکل بیماریوں کے لیے ہر حکیم ہر ڈاکٹر کام نہیں آتا، ڈاکٹر بھی آنا، حکیم بھی حاضر، ادویہ بھی قیمتی۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس دور میں عرب کی سرزمین کفر کا، شرک کا، بدیوں کا مرکز تھا، اور یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر کے ان میں بھری گئی تھی۔ معمولی حکیم آتا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، معمولی ادویہ ہوتی، دوائیں ہوتی، ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ مشرکین بھی اہل کتاب بھی روحانی بیماریوں میں انتہائی خطرناک بیماریوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تمام مخلوق میں حکیم اعلیٰ، تمام نسخوں میں قرآن پاک جیسا نسخہ ان کے لیے تجویز فرمایا۔ نیچے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب کے اور مشرکین کے منفقین ٹلنے والے، اپنے کفر شرک کو، بدیوں کو نہیں چھوڑنے والے تھے، حتیٰ کہ آتا ان کے پاس بینہ واضح تھے۔ وہ کیا؟ اللہ کا رسول پڑھتا ایسے صحیفے، ایسے مضامین جو پاکیزہ ہیں اور ان میں لکھی ہوئی چیزیں قیمتی ہیں، تو اعلیٰ حکیم ہوتا، اعلیٰ نسخہ ہوتا تو تب بیماری جاتی۔ اوپر چونکہ اہل کتاب کا ذکر تھا، اب ان کی قباحت نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آتی، اور ان کو یہ حکم تھا اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہوں اور قائم کریں نماز، دیں زکات، وذالک الدین القیمہ۔ یہ دین القیمہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک ہے نحات کوفیین کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں دین کا لفظ یہ موصوف ہے اور قیمہ اس کی صفت ہے، ان کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ دین تو مذکر ہے، قیمہ میں تا ہے، تو یہ مؤنث مذکر کی صفت کیسے بن گیا؟ تو کہتے ہیں تا مبالغے کے لیے ہے، تو معنی یہ ہے کہ دین جو بہت ہی قیم ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ دین موصوف، قیمہ صفت، تا اس میں مبالغے کی بہت درست ہے۔ بصریین کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست نہیں ہو، وہ جہاں مضاف مانتے ہیں، یوں کہتے ہیں وذالک دین الملت القیمہ، تو ملت القیمہ
وہ قیم اس کی صفت ہے اور لفظ دین اس کی طرف بتا. جو کافر اہل کتاب اور مشرکین کے جہنم کے نار میں جائیں گے خالدین فیہا. یہ ہے شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر. انسان جب انسانیت کے تقاضے سے گر جائے تو اسی کا مصداق ہے شر البریہ. بخلاف اس کے جو ایمان لائیں، عمل اچھے کریں، خیر البریہ، خدا کی ساری مخلوق میں رہے. بدلہ ان کا کیا ہوگا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی. یہ ہر ایسے شخص کے لیے جو اپنے رب سے خوف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت زلزلہ طاری کیا جائے گا زمین پر، زلزلہ اس کا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو چکا. اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبریں، اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتن متفرق، تاکہ دکھائے جائیں ان کے اعمال. اور جس نے عمل کیا برابر ایک ذرے کے خیر کا اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے عمل کیا برابر ایک ذرے کے شر کا اس کو دیکھ لے گا. ربط تفسیر سب الغایات وغیرہ میں ہے کہ اوپر تھا جزاؤہم، بدلہ ان کا. اب وہ بدلے کا جو موقع ہے، محل ہے، وہ قیامت ہے. آگے قیامت کا اس بات ہے. اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. ایک یہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ نفخہ اولا کے وقت بھی ہوگا، نفخہ ثانیہ کے وقت. یہاں نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ نکال دے گی زمین اپنے بوجھوں سے. مطلب یہ ہے کہ جتنے مردے ہیں سب نکل آئے، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی، جن کو چڑیاں پرندے کھا گئے وہ بھی. اس وقت انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو چکا ہے، دیکھو کیسے اگلتی ہے، مخلوق کیسے نکلتی ہے. اس دن زمین اپنی خبریں بتلائے گی. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ جس جگہ پر آدمی بیٹھ کر کے نیکی کرتا ہے وہ زمین بولے گی پروردگار یہ قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہاں اللہ تیرا ذکر کرتا تھا. اور جس زمین پر کوئی بدی کرتا ہے تو وہ زمین بول کر کے کہے گی شرب الخمرہ، زنا، سرقہ، وہ سب کچھ آئے گا. اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. حکم رب ہے، رب کا حکم ہے، رب کے حکم کو کون ٹال سکتا. اس دن لوگ الگ ہوں گے. اشتاط آپ پڑھ چکے 18ویں پارے میں. شتن کی جمع، شتن مختلف، متفر، الگ الگ، تاکہ دکھلائے جائیں اعمالہم اے جزاء اعمالہم، اپنے اعمال کا بدلہ دے. جس نے ذرا برابر نیکی کی اس کو دیکھ لے گا، ذرا برابر بدی کی اس کو دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، پس آگ جلاتے ہیں قدحن تاپ مار کر، پس حملہ کرتے ہیں صبح کو، پس اڑاتے ہیں وہاں غبار، پس جا بستے اس غبار کے ساتھ جماعت میں. بے شک انسان اپنے رب کے لیے لکنود، البتہ ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے البتہ سخت ہے. کیا پس نہیں جانتا جس وقت اکھاڑی جائے گی وہ چیز جو قبروں میں ہے، اور ممیز الگ الگ کی جائے گی وہ چیز جو سینوں میں ہے. بے شک رب ان کو اس دن، رب تعالی ان سے اس دن البتہ خبردار. رب اس میں بھی اس قیامت کا ذکر ہے، بوسرا فی القبور، لیکن انسان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ اکثر انسان رب کے نعمتوں کے ناشکر. عادیات صفات ہے فوارس کی، گھوڑوں کی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ذبحن ہانپ کر. وہ گھوڑے کی آواز آپ نے جب گھوڑے تو ہانپنا اس کا دیکھا ہوگا، سانس لیتے، اور قدحن تاپ مار کر کے آگ جلاتے ہیں. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے لوہے کی نال، وہ جس وقت پتھر پر لگے تو آگ کی چنگاریاں نکلیں، تیزی سے چلے تو اور نکلیں گے. مغیرات کے معنی حملہ کرنے والے، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. عموماً اس دور میں حملہ جو ہوتا تھا صبح کے وقت، کیونکہ لوگ مزے سے سوئے ہوتے تھے اور اس سلسلے میں حملہ کر کے اپنا مقصد نکالتے. فَأَثَرْنَ بِهِ، یہ بھی کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟
تو اس میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ بہی کی ضمیر ہے عادیات میں حدو کی طرف، مانا یہ ہے کہ وہ اڑاتے ہیں اس دوڑ کی وجہ سے غبار کو، اور ہی کی ضمیر راجے صبح کی طرف، مانا یہ کرتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ باب مانے فا کے اس صبح میں غبار اڑاتے ہیں، حالانکہ صبح کو شبنم پڑی ہوتی ہے اور زمین گویا کہ ذرا نمناک ہوتی ہے، غبار بہت کم اڑتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے گھوڑے چلتے ہیں کہ صبح کو بھی بعض مضاف بھی نکالتے بے مکان الحدوے بے وقت صبح کے وقت اور دوڑ کی جگہ میں، بس جہاں پہنچتے ہیں غبار کو لے کر جماعت میں، یعنی غبار ان کے ساتھ ہوتا ہے اور دشمن کی جماعت میں وہ گھوڑے جا کرتے ہیں۔ یہ قسم ہے ان کی، بے شک انسان اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے گھوڑے کی دوڑ کے ساتھ انسان کی ناشکری کا؟ آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی میں، عثمانی رحم اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا ہے، گھوڑا جو ہے خدا کی مخلوق ہے، آدمی نے نہیں پیدا کیا، آدمی تو مجازی طور پر اس کا مالک ہے، گھوڑے کو پیدا اس نے نہیں کیا، پانی اس نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، چارہ اس نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف مجازی۔ وہ گھوڑا باوجود حیوان ہونے کے اپنے مجازی آقا کا تو اتنا فرمان بردار ہے کہ تیر برسے، تلواریں لگیں، گولیاں چلتی رہیں، آقا کو لے کر کے وہ جائے گا۔ گھوڑا تو اتنا وفادار، اور یہ انسان اپنے رب کا اتنا گویا غدار ہے کہ حقیقی مالک کے حکم کو نہیں مانتا، گھوڑے پر سوار ہے، دشمن کی طرف گھوڑے کو آگے لے جانا چاہتے، گھوڑا نہیں انکار کرے، تیر کھائے گا، نیزے کھائے گا، گولیاں کھائے گا۔ اور انسان تجھے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ تیرا پیدا کردہ نہیں، رب کا پیدا کرتا ہے، پانی اس کے لیے تو نے نہیں پیدا کیا، چارہ تو نے پیدا نہیں کیا، اور یہ تو اتنا وفادار ہے کہ وہ دشمن کی فوج میں تیرا کہا مان کر کے جا گھسا ہے۔ اے انسان تو گھوڑے سے بھی رہ گیا، حقیقی آقا کا تو باغی۔ فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے، اور اس پر گواہ بھی ہے، اسے کہو تو انسان جو انسان ہے وہ مانے گا کہ ہاں باقی گھوڑے کا خالق تو میں نہیں ہوں، پانی کا خالق نہیں ہوں، وہ تو میرا اتنا وفادار ہے، اور میں نے خدا کی کتنی وفاداری کی۔ اور بے شک وہ مال کی محبت کا بڑا ہی سخت ہے، کیا نہیں جانتا جب اکھاڑی جائیں گی وہ چیزیں جو قبروں میں، تمام کو نکالا جائے گا، حسنا اے میزہ، ممیز کی جائے گی جو سینوں میں راز ہیں، تو بلا سرائر، سب کا امتحان ہوگا، اور سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ الگ ہوگا۔ بے شک رب ان سے اس دن خبردار ہے، آج بھی ہے خبردار، لیکن اس دن کی خبرداری کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ نکلے گا، اور عمل کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہے اس دن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھٹکھٹانے والی القاریہ، کیا کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ جس دن ہوں گے لوگ کل فراشے پروانوں کی طرح جو بکھرے ہوئے، اور ہوں گے پہاڑ کل اہنے رنگ برنگ اون کی طرح منفوذ جو دھنکی ہوئی ہو، پس بہرحال وہ کہ ثقیل ہوئے اس کے وزن، بس وہ ایک کے اندر ہوگا راضیہ پسندیدہ، اور بہرحال وہ کہ اس کے موازین خفیف ہوئے، بس اس کا ٹھکانہ ہے حاویہ۔ اور تجھے کس نے بتلایا ماہیہ، کیا ہے وہ حاویہ؟ آگ ہے حامیہ بھڑک گئی۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، نام اس کا قاریہ، پڑھ چکے آپ آزفہ، حاقہ، اور گویا کہ ساعت، آخرہ، بے شمار نام۔ کھٹکھٹانے والی یہ کہ وہاں چیزیں ایک دوسرے سے لگیں گی، ٹکراؤ پیدا ہو، دیوار سے، پہاڑ سے، اور یہ چیزیں، اور جس دن کے لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے مبسوط بکھرے ہوئے، بے ترتیب، کوئی نظم و نسق نہیں، پروانے کی طرح مخلوق بے شمار ہو۔
اور پہاڑ ایسے ہوں گے کل اہن، آپ پڑھ چکے اہن کہتے اون کو، اون رنگ برنگی، پہلے پڑھ چکے آپ کے پہاڑ کوئی سرخ ہوں گے، کوئی سفید ہوں گے، کوئی سیاہ ہوں گے، جب یہ اڑتے پھریں گے تو اجزاء آپس میں ملیں گے تو وہ رنگ برنگ اون کی طرح، جو سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو اسے، اور دھنکی ہوئی، دھنکی کا یہ معنی کہ مثلا وہ ایک ایک تن کا اس کا روئی کا جدا جدا ہو، دھنکتے ہیں نا، پنجنا جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ جس وقت وہ چرخے پر کاٹتے ہیں نا روئی کو یا اون کو، تو وہ دھاگوں کو الگ الگ کرتے ہیں تاکہ اکٹھے نہ رہیں، اس کاروائی کو اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں پنجنا، پنجنا، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ نہ کاٹنا الگ ہے، کاٹنا الگ ہے، یہ پنجنا اور دھنکنا الگ ہے، آپ کیا کہتے ہیں استاد؟ ہاں شنزل، تو یہ گویا کہ شنزل کرتے ہیں اس کو، یعنی دھاگے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ اچھا، فرمایا جس کے موازین ثقیل ہوئے عیش میں ہوگا پسندیدہ، خفیف ہوئے تو اس کا ٹھکانہ حاوی ہے۔ پہلے اس پر میں نے لفظی مانوی باس کر دیے مفصل، دوبارہ باسوں کا موقع نہیں ہوتا۔ امہ حاویہ، ٹھکانہ اس کا حاویہ ہوگا۔ جیسے بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کوئی مارے تو پھر ماں کے پاس پہنچتے ہیں، خوش ہوں تو پھر بات، تو اسی لیے ان کا ٹھکانہ ماں ہے، اس لیے اس کو کہا ان کا ٹھکانہ۔ تو یہ کس نے بتلا؟ ماں ہے، یہ ہا سکتا ہے، ہا سکتے کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت کے اظہار نے، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی مقابر کی، خبردار ان قریب تم جان لو گے، پھر خبردار ان قریب تم جان لو گے، خبردار اگر تم جان لو علم الیقین کے طور پر، البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ دیکھو گے تم اس کو عین الیقین کے ساتھ، پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ خفت موازین ہو، موازین ان کے ہلکے ہوں گے۔ یہ موازین کو ہلکے کرنے والی چیز میں یہ تکاثر بھی ہے، کثرت کے اظہار، تکبر، فخر، یہ چیزیں انسان کے مارتی۔ شان نزول اس کا یہ بیان کرتے ہیں تفسیر مدارک وغیرہ وغیرہ میں کہ مکہ مکرمہ میں دو خاندان تھے، ایک بنو عبد مناف، دوسرا بنو سہم۔ بنو سہم ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک خاندان نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، دوسرے کہنے لگے نہیں ہماری زیادہ ہے۔ بنو عبد مناف نے کہا ہم زیادہ ہیں، بنو سہم نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ کہنے لگے اچھا جھگڑا نہ کرو، مردم شماری، مردم شماری کی تو بنو عبد مناف زیادہ نہیں۔ بنو سہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم گھٹ گئے، کہنے لگے نہیں اب قبروں میں جا کر کے اپنی اپنی قبریں بھی گنی، تو قبریں گنی تو بنو سہم کی کوئی زیادہ ہوئی، لڈیاں ماری، کھٹک ناچ کیا کہ ہم زیادہ ہیں۔ تو اتنا تغافل، اتنا تکاثر پر فخر کرنا۔ یہ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کثرت کے اظہار نے تمہیں غفلت میں ڈالا، حتیٰ کہ تم نے مقابر کی زیارت کی، یعنی مر گئے تم اور قبروں تک پہنچے، یعنی زندگی میں تم انہی چیزوں پر رہے اور قبروں میں جا پہنچے۔ مقابر، مقبرۃ، مقبرۃ، مقبورۃ، مثلثۃ البا، با پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، مقبرہ پڑھیں تو صحیح، مقبورہ پڑھیں تو صحیح، مقبرہ پڑھیں تو صحیح، مفرد میں تینوں حرکتیں با پر آتی ہیں۔ ان قریب جان لو گے، پھر جان لو گے، اگر تم جانتے ہیں علم یقین کے طور پر تو تمہیں یقین ہوتا۔ میں نے پہلے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا باحوالہ فرق بتایا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ جہنم کو دیکھو گے، پھر عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، اور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی، یہ عمدہ قسم کے کھانے جو تم نے کھائے، ان کا کیا تم نے
حق ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ جو ایمان لائے، عمل کی اچھے، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر رب۔ تو اوپر آپ نے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈالا۔ یہ تکاثر کا جو ظرف ہے زمانہ، کہ زمانے ہی میں تم تکاثر کرتے ہو، اس کی قسم اٹھائی۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، جس زمانے میں تم نیکیاں بھی کرتے ہو، بدیاں بھی کرتے ہو، تکاثر بھی ہے اور بھی۔ مجھے اب حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن کسی کتاب میں ہے ضرور کہ دہر کے معنی ہوتے مطلق زمانہ، عصر کے معنی ما مضى من الزمان۔ دہر مطلق زمانہ، عصر وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہو۔ تو چونکہ یہ تکاثر وغیرہ کا اظہار زمانے میں ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ دوسری تفسیر، عصر سے وقت عصر مراد ہے۔ عصر کے وقت کے اس لیے کہ دن کو جو انسان کماتا ہے، عصر کے وقت اس کا حساب کرتا ہے، تو گویا یہ کمائی کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری تفسیر، عصر سے مراد ہے صلاۃ عصر۔ حدیث میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ عصر کی نماز جس سے فوت ہو تو یوں سمجھے کہ اہل و عیال سب برباد۔ قسم ان کی، ان الانسان، الف لام استغراق کے لیے بھی ہے کہ وہ آگے الا استثناء ہے، اور الف لام جنس کے لیے بھی جس میں تعمیم ہوتی ہے۔ بے شک تمام انسان خسارے ہیں، ہاں چار قسم کے آدمی خسارے سے نکل گئے، الا الذین آمنوا، دوسری وعملوا الصالحات، تیسری وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہاں نقل کرتے ہیں، فرماتے کہ سلف صالحین جب کسی مجلس سے اٹھ کر کے جاتے تو ان کی زبان پر حق پر قائم رہنا چاہیے، حق کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزہ، خرابی ہے ہر اس کے لیے جو منہ پر عیب نکالتا ہے، لمزہ پس پشت عیب نکالتا ہے، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گنا ہو، خیال کرتے ہیں کہ بے شک مال اس کو ہمیشہ چھوڑے گا، خبردار البتہ ضرور پھینکا جائے گا وہ توڑ پھوڑ دینے والی میں۔ اور تجھے کس نے بتلایا کیا توڑ پھوڑ دینے والی؟ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جلائی ہوئی، وہ جو مطلع ہوتی ہے دلوں تک، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔
ایسے ستونوں میں جو لمبے لمبے ہوں گے. رب اوپر تو ذکر تھا ان لوگوں کا جو کامیاب ہے، اب اس میں ناکام انسان کا ذکر ہے. دوسرا یہ ان الانسان لفی خسر کا ذکر بھی تھا. اب ایسے خسارے والے انسان کا تذکرہ. یہ کون تھا؟ آپ کو تفسیروں میں یہ عاص کا بھی نام ملے گا، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ کا نام بھی ملے گا، ابو جہل کا نام بھی ملے گا، ابئی کا نام بھی ملے گا. یہ نام بطور مثال کہ اس زمانے میں یہ ہوتے تھے، ایسے دنیا میں ہمیشہ ہو. ہمزہ اور نمزہ کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے ہمزہ وہ شخص کہ غائبانہ کسی کا عیب بیان کرے، لمزہ وہ جو منہ پر کہے کہ تو ایسا تو ایسا تو ایسا. اور بعضوں نے اس کے برعکس معنی کیا، یعنی دونوں میں عیب چننا اور بیان کرنا ہے، لیکن ہمزہ منہ پر، لمزہ غائبانہ، یا وہ منہ پر اور وہ غائبانہ، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور گنتا ہے. عموماً کہتے ہیں کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے تنہا تو اپنے پیسے گنتا رہتا ہے اور اس کو گننے میں لطف آتا ہے. تو یہ ایسا ہی تھا. خیال کرتے ہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں. توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا جو تب تک والا لفے گا. اب دنیا کی آگ تو یہ ہے کہ مثلا انگلی جلتی ہے تو جلتی تو انگلی ہے، اس کا چونکہ عروق کے لحاظ سے، رگوں کے لحاظ سے دل پر اثر ہوتا ہے، صدمہ باندھتا ہے. وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ اندر دل تک براہ راست سرایت کرے، دل تک اس کی سرایت ہوگی. اور ان پر منہ صدا ابھی گزرا ہے، اوسد البابا و آسدہ اذا اطبقہ، دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے. حمد بعض کہتے امادن کی جمع ہے، بعض کہتے امودن کی جمع ہے، دونوں مفرد اس کے لغتاً آتے ہیں. لمبے لمبے ستون ہوں گے آگ کے کناتوں کے، ان کے اندر ان کو بند کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہ دیکھا تو نے، کیا نہیں معلوم تجھے کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے؟ کیا نہیں کیا اللہ نے ان کے مکر کو فی تذلیل، خسارے میں، اور بھیجے ان پر پرندے ابابیل جوک در جوک، مارتے کہ ان پر پتھر من سجیل، کنکر کے، پس کیا ان کو ایسے گھاس کی طرح معقول جو کھایا ہوا تھا. رب اوپر ذکر تھا ہمزہ لمزہ کا، ایسا آدمی جو زبان سے دوسروں پر عیب لگائے، حاضری میں یا غیر حاضری میں. آگے ایسی کاروائی کا ذکر کرتے کہ یہ نافرمانی عملاً بھی ہوتی ہے، جیسے زبان سے ہوتی ہے عملاً بھی ہوتی ہے. جیسے صورت میں کی انہوں نے نتیجہ پہنچا. واقعہ طویل و ذیل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت سے تقریباً 70 دن پہلے کا بیان کرتے ہیں. اسی لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل میں، عام الفیل ہاتھیوں والا سال، 70 دن آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ. قصہ یوں پیش آیا کہ عرب کی سرزمین میں یمن ایک مقام ہے، وہاں صنعا، شہر صنعا سواد کے ساتھ. اس زمانے میں وہ حبشے کے ماتحت ہوتا تھا. اب یمن کے 2 صوبے ہیں، ایک شمالی ایک جنوبی. ایک میں امریکہ نے ٹانگ پھنسا رکھی ہے، ایک میں روس نے ٹانگ اڑا رکھی ہے. یہ خبیث قومیں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. خیر، تو صنعا میں جو گورنر آیا عیسائی تھا، ابرہ ابن صباح اشرم، اس کا نام تھا ابرہ ابن صباح اشرم. یہ نیا نیا تھا. اس نے حج کے دنوں میں لوگوں کو دیکھا کہ بستر باندھے ہوئے ہیں، سامان کھانے پکانے کا لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے، یہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں.
ابرا نے کہا کہ میں یہاں ان کو کیوں نہ بنا دوں کہ یہ دور جاتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں رہتے. اس نے ایک مصنوعی کعبہ بنایا، خوب اعلیٰ سجایا، کمرے ساتھ بنائے، کھانے کا، چارپائیوں کا، بستروں کا انتظام کیا. کھانے پینے والے لوگ ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حج میں لوگ جو یمن کے آتے تھے وہ نہ آئے یا نسبتاً کم آئے. آل مکہ کا سارا دار و مداری حاجیوں پر اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. یہ نہ جائیں تو وہ کہاں سے کھائیں. انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے. تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابرہ ابن صباح نے ایک مصنوعی کعبہ بنایا ہے اور لوگ وہاں اب دیکھتے. انہوں نے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص بڑا ہوشیار چالاک تیار کیا کہ تو جا وہاں جا کر کے مصنوعی کعبے کو جلا دے. تمام تفسیروں میں آپ کو جن میں مفصل واقعات ہیں یہ ملے گا. وہ گیا، کچھ دن کھاتا پیتا رہا، پہلے دیواروں پر غلاظت بنی، پھر اس کو جلا دیا. ابرہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکے والوں نے یہ کارروائی کی. اس نے حکم دیا کہ لشکر چلے. اس زمانے میں ہاتھی وہ کام کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرتے ہیں، ٹینک، قلعوں کو مسمار کرنا، مکانوں کو گرانا. کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہاں سے آیا. اور بڑے ہاتھی کا نام تفسیروں میں دیتے محمود. جب مفتی محمود صاحب مرحوم زندہ تھے تو یہ صحابی کہتے تھے ہاں بھائی یہ وہ محمود ہے جو قیادت کرتا ہے. جو ابرہ کے لشکر میں ہاتھی تھا نا، محمود اس کا نام تھا. صحابی تو شریف طبقہ ہوا، اللہ ماشاء اللہ، ان کو تو ایسی باتیں چاہیے. تو لشکر لے کر کے آیا. اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے آپ کے دادا جی عبد المطلب. جب لشکر بالکل مزدلفہ آ چکا تو نوجوان بھاگے آئے، بابا جی لشکر آ گیا اور ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پر تیاری کرو. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، بیویوں کو لو، بچوں کو لو، آل خانہ کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ. اس لشکر کا مقابلہ آنن فانن ہمارے بس میں نہیں. بابا جی کعبۃ اللہ کی توہین کے لیے آئے ہیں، گرانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم تماشا دیکھیں گے. انہوں نے کہا کعبۃ اللہ والا زندہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، تم اپنی جانوں کی حفاظت. یہ لشکر آیا. مزدلفہ کا حصہ یہ وادی محصر بصیغہ اس میں فائل 540 زرع کا رقبہ ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مزدلفہ سب کا سب موقف ہے الا وادی محصر. اس وادی محصر میں جب لشکر آیا ان کا تو اللہ تعالی کی طرف سے پرندے سمندر کی طرف سے آئے. ہر پرندے کے پاس 3 تھے، ایک چونچ میں سنگریزہ، ایک پنجے میں دائیں میں ایک بائیں. وہ آ کر کے جس وقت انہوں نے بمباری شروع کی تو وہ سنگریزہ مسور کے دانے سے ذرا بڑا، حدث کے دانے سے ذرا بڑا اور چنے کے دانے سے ذرا کم. حدث کے دانے سے تو کوئی نہیں مرتا، پر رب تعالیٰ چاہے تو ان کو مروا. کہتے وہ اوپر سے دانا نکلتا تھا، آدمی کو چھید کر کے دوبر سے نیچے نکل کر ہاتھی کو چھید دیتا، ہاتھی بھی تڑپ کر کے مر جاتا، آدمی مر جاتا. یہ آپ کی ولادت باسعادت سے 70 دن تقریباً پہلے کا واقعہ. کیا نہیں معلوم تجھے؟ علم تعلم کے معنی میں پہلے عرض کر چکا. علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاک کا حوالے آپ کے پیش نظر ہیں. کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے؟ کیا نہیں کیا ان کے مکر کو خسارے میں، اور بھیجے ان پر طیر پرندے ابابیل. آپ کو جلالین تک میں ملے گا ابابیل. بعض کہتے ابول کی جمع ابول جیسے اجول اور اجاجیل. بعض کہتے ابال کی جمع جیسے مفتاح ان کی جمع مفاتیح. بعض ابین ان کی جمع کہتے جیسے سکین اور سکاکین. اور اس کے معنی ہوتے ہیں جوک در جوک، جماعت در جماعت. یہ ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں. جیسے ہمارے علاقے میں یہ بھولا سا پرندہ یہاں بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے. پشتو والے اس کو طوطا کر کہتے ہیں، طوطا کر. بعض علاقوں میں اس کو اٹیل بھی کہتے ہیں، یہاں ان کو کیا کہتے ہیں ابابیلی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ نہ تھے،
مطلق ہے. قطعی طور پر یہ کہیں کہ یہ تو نہ ابابیل کے لفظی معنی ہیں جوک در جوک. اب جوک در جوک میں یہ بھی ہوں تو انکار نہیں، لیکن ابابیل کے لغوی معنی یہ نہیں. مارتے تھے ان کو کنکر سجیل سنگ دل کے، وہ پتھروں کے تھے اصل میں گارے کے بنے ہوئے، اور ان میں پس کر دیا ان کو ایسے کاسب معقول جیسے گھاس ہوتا ہے کھایا ہوا. جانور گھاس کو کھا کر کے پھر کچل دیتا ہے، روند دیتے ہیں پاؤں کے نیچے، تو تسبیح اس کے کچلنے اور روندنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بوجہ معروف ہونے قریش کے الفت ان کی تھی رخلت الشتاء والصیف، ایک کوٹ سردی کا گرمی کا. پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، وہ جو ان کو کھلاتا ہے بھوک سے اور امن دیتا ہے خوف سے. رب اوپر اس بیت کی توہین کرنے والوں کا حشر تھا. اب اس بیت کی بظاہر قدر کرنے والوں کا ہے کہ دیکھو اس بیت کی وجہ سے رب ان کو بھوک سے بھی امن دیتا ہے، خوف سے بھی امن دیتا ہے. اور ایسا ہی لئیلاف میں لام جو ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ علامہ ابو سعود اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے فلیعبدوا سے. سوال یہ ہے کہ فا کے بعد فعل پہلے میں عمل کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں فلیعبدوا میں فا مزیدتن ہے، فا کا ہے. یہ مکہ مکرمہ میں نہ اس وقت زمینیں تھی، نہ باغات تھے، نہ اب ہے. ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ یہ بنایا اس دور میں کہ دو سفر کرتے تھے. ایک سردی کا سفر یمن کے علاقے میں، وہاں تجارت کرتے اور اپنے سال کا خرچہ کچھ وہاں سے نکالتے، اور گرمی کے زمانے میں سفر کرتے شام کے علاقے میں. یہ لوگ جاتے، لوگ ان سے چیزیں خریدتے، خرید کے لاتے، بیچتے، لوگ قدر کرتے، تو ان دو سفروں میں اپنا سارا خرچہ پورا کر لیتے. تو بوجہ مانوس ہونے قریش کے الفت ان کی مانوس ہونا، ایک کوچ سردی کا ایک گرمی کا. بس چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں. اور یہ ظالم غیر کی عبادت کرتے. 360 کے انہوں نے نصب کر رکھے. اس گھر کی برکت سے جن کو ملتا ہے سارا کچھ، تو رب ان کو دیتے ہیں تمام من جو و آمن من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا دیکھا تو نے وہ جو بدلے کو دکھلاتا ہے، پس یہ وہ دھکیلتا ہے یتیم کو اور بھی ابارتا مسکین کے کھانے پر. پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے وہ کہ اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ کہ دکھلاوا کرتے ہیں اور منع کرتے الماعون حقیر چیزوں کو، استعمال کی چیزوں کو. ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ اوپر بیت اللہ کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھوک سے بھی نجات دلاتا اور خوف سے. لیکن اسی میں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں کھلے لفظوں میں قیامت کا انکار کرتے، کہتے ہیں ما نحن بمبعوثین، ہے ہاتا لما توعدون، اذا متنا وکننا ترابا. آشا نہیں مانتے. اب جہاں آپ کو نام مختلف ملیں گے، ولید کا ملے گا، عقبہ بن ابی معیط کا ملے گا، عامر بن شام کا ملے گا، اور کئی نام ملیں گے. یہ بطور مثال کے ہیں. کیا دیکھا تو نے وہ جو بدلے کے دن کو دکھلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکیلتا ہے اور نہیں آمادہ کرتا مسکین کے کھانے پر. مفعول پہلے آپ سن چکے ہیں، ولا یخذ نفسہ، یہ بھی ہے ولا یخذ غیرہ، دونوں باتیں. بس نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے خطرہ. اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ والے بھی نمازیں پڑھتے تھے. ہم نے گلدستہ توحید میں حوالے دیے. چاک کی نماز پڑھتے تھے، نماز کو ان میں تصور تھا، پڑھتے تھے. انہی کی مذمت ہے. مومنوں کی تو مذمت ہو نہیں سکتی. مکے میں جو مومن تھے مخلص تھے، منافق ایک بھی نہ تھا. ہاں مدینے میں جا کر کے منافق ہوئے. مکی صورت ہے. تو مکی صورتوں میں جن مسلمین کی رب تعالیٰ نے مذمت کی ہے وہ مشرکین ہی ہے، نہ کہ مومنین. اور پڑھتے تھے نمازیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا حوالہ ہم نے دیا، ابن اسیر کا دیا، کہ وہ باقاعدہ نمازیں بھی بعض پڑھتے تھے، نمازوں سے غافل تھے.
اب چونکہ قرآن پاک کا شان نزول پر بند ہونا تو نہیں، قیامت تک ہے، تو اس لیے آپ اسے اب بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت مذمت ان کی تھی جو دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں معاون کو۔ معاون کے معنی الشیء الحقیر، حقیر چیز۔ مثلا گھروں میں کسی کو سوئی درکار ہوتی ہے، کسی کو پیالہ، کسی کو دابڑا، کسی کو بالٹی، یہ استعمال کی چیزیں، یہ حقیر چیزیں جو جن میں گویا کہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ یہاں اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی چیز کو لے جاتا ہے، آپ کو دیتا نہیں، یا وہ اس کو ایسے طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو آپ اس سے روک سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ بھائی تو چیز لے جاتا ہے، ہمیں وقت ضرورت کے وقت دیتا نہیں، چیز صحیح سالم لے جاتا ہے اور تو توڑ پھوڑ کر کے دے دیتا ہے، تو اس کا حق ہے، اور عام حالات میں دیانتدار ہو تو اس کو اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے دیا تجھے کوثر، پس نماز پر اپنے رب کی اور قربانی کر، بے شک تیرا دشمن هو الابتر، وہی ابتر ہوگا، مقطوع نسل ہوگا، اوتر ہوگا۔ رب اوپر ذکر تھا مکذب بالدین کا، اب اس کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عداوت کرتا ہے۔ ہاس بھی آپ کو ملے گا، ہاس ابن وائل، آپ کے فرزند جب فوت ہوئے تو کہنے لگا کہ یہ اب مقطوع نسل ہے، اس کا نام کوئی نہیں لے گا، اور اس سلسلے میں چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ہم نے تجھے کوثر دی۔ کوثر کے معنی تمام تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملیں گے، الخیر الکثیر، خیر کثیر ہم نے، اور حوض کوثر بھی ہے۔ یہ پہلی تفسیر دوسرے کے مخالف نہیں ہے، وہ حوض کوثر خیر کثیر کا ایک فرد ہے۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہو۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے لکل نبی حوض، ہر نبی کے لیے حوض، لیکن آپ کا حوض سب سے بڑا ہو، فرمایا اس کے اوپر برتن ہوں گے جیسے ستارے ہوتے ہیں کثیر، اور اس کے زوایا کونے اس کے چاروں برابر ہوں گے، اور آپ نے فرمایا سمجھانے کے لیے جیسے میں کہوں ایک بازو اس کا جہاں گجرا والے سے کراچی تک، دودھ اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا، ایک دفعہ جو پیے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ہاں شوقیہ پیے تو جتنی دفعہ چاہے۔ یہ میدان محشر کے اندر ہوگا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر کا پانی پینے آئیں گے، فرشتے ان کو دھکیل کر کے پیچھے لے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیف تعرف من لم یات بعد من امتی کا، او کما قال علیہ السلام، قالوا، مسلم کی روایت میں کہ حضرت آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں وضو کے اعضاء کی چمک سے، کہ سچے جو ہوں گے ان کی بھی تو بہترین چمک ہوگی، لیکن برائے نام جو امتی ہوں گے ان کے اعضاء بھی کچھ چمکی دیں گے، ایک اس سے پہچانوں گا۔ اور مسند احمد کی روایت میں ایک علامت یہ کہ میری امت کے بچے چھوٹے چھوٹے آگے آگے ہوں گے، یہ علامت، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، بخاری میں یہ ربوں کے لفظ ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا، عام روایت میں فَيُقَالُ کے لفظ ہے، بخاری میں فَيَقُولُ الرَّبُّ، رب تعالیٰ فرمائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، بے شک تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعات گھڑی۔ جب میں یہ سنوں گا فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، اے بہدن بہدن، میری آنکھوں سے ان کو دور کر، تو وہ حوض کوثر سے پانی نہیں پینے کے مجاز۔ فرمایا بس اپنے رب کی نماز پر ونہر قربانی کر۔ اب دیکھیے یہاں منکرین قربانی نے بڑا کچھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حاجی کے لیے ہے، غیر حاجی کے لیے قربانی نہیں۔ یہاں جو قربانیاں کرتے ہیں
تو یہ مولویوں نے مسئلہ لوگوں میں رائج کیا تاکہ ان کو چمڑے ملیں اور ان کو گوشت ملے، بڑا کچھ لکھا ہے۔ اسی مسئلے پر میرے ایک مستقل کتاب ہے مسئلہ قربانی، خاصی بات ہم نے کی ہے احادیث سے اور فقہی عبارات سے کہ نہیں قربانی مطلق ہے، یہاں حاجی کی قربانی نہیں، مطلق قربانی۔ نہر کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو ذبح کرنا کھڑے کھڑے، ذبح کہتے ہیں دوسرے جانوروں کو لٹا کر کے۔ تیرا دشمن جو ہے اب تک مقتول نسل کوئی ہوگا، وہی عاص ابن وائل تھا جس کا بیٹا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر بنے، اور باپ کا نام نہیں اجاگر کرتا تھا، نام لیتا تھا تو آپ کا لیتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم فی الحال عبادت کرتے ان کی جن کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم آئندہ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ رب اوپر مکذبین کا ذکر تھا، آپ کے دشمنوں کا ذکر تھا، شانیہ کا، آگے ایسی تمام کفار کو کتاب ہے کہ کہہ دے بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے اور تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ آپ تو یہ اس کا صیغہ ہے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے، اس میں فاعل میں بھی حال اور استقبال دونوں کے معنی ہوتے۔ تو یہاں لا اعبدو کا معنی میں فی الحال عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے، اور نہ تم فی الحال عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا، اور آئندہ نہ استقبال میں عبادت کروں گا جن کی تم کرتے اور نہ تم کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تاکہ تکرار لازم نہ ہے۔ میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ، جب آ چکے گی مدد اللہ کی اور فتح، اور دیکھو تم لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد سے متلبس ہو کر اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک ہے وہ توبہ قبول کرنے والا میرا رب۔ اوپر جس دین کا ذکر تھا کہ میرے لیے میرا دین ہے، اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو اس اللہ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں۔ میرا دین جو ہے وہ ایسا ہے کہ جوک در جوک اس میں لوگ داخل ہوں، اور ہوا ایسا ہی۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ حج پر خود نہیں جا سکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنایا، حج کے طریقے بتلائے کس طریقے سے حج کرانا۔ آپ کیوں نہیں جا سکے؟ تمام تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، تاریخ الامم والملوک للطبری، ابن اسیر، زاد المعاد وغیرہ وغیرہ، کہ اس سال کو کہتے عام الوفود، عام الوفادہ، کہ وفد کثرت سے آتے تھے۔ عرب کا علاقہ بڑا وسیع ہے، یہ دیکھیے ہمارا پاکستان 3,10,000 مربع میل پیسہ، آبادی 10.5 کروڑ کی، سعودیہ کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل، ہمارے پاکستان سے 3 گنا زیادہ، آبادی 1 کروڑ کی بھی پوری نہیں، تو دور دراز سے لوگ آتے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر میں بھی چلا جاؤں تو آنے والوں کو تکلیف ہو، گرمی میں آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، تو آپ اس مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر الحجاج بنا کر کے بھیجا۔ وہ وقت آ گیا، اللہ کی مدد آئی، مکہ مکرمہ فتح ہوا، عرب فتح ہوا، لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج آ رہے، یہ وفد ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ اس وقت اپنے رب کی تو حمد و ثنا بیان کر اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھایا کرتے، حالانکہ یہ بچے تھے۔ بخاری میں روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، لنا ابناء مثلہ،
ہمارے بھی اس عمر کے بچے ہیں، وہ بھی آپ بیٹھے تو شورا پر تو بچوں کا قبضہ ہو جائے گا، تو آپ اس بچے کو کیا بتاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بچہ نہیں ہے، اس کو تم جانتے ہو یہ کیسا ہے، بالخیس و ترونا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس صورت میں جو خاص راز کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ نہ بتا سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا حضرت اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ چکے، مکہ مکرمہ عرب فتح ہو جائے، لوگوں کو جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا وقت جانے کا قریب آ گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں بھی یہی جانتا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو محققین بیان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے۔ ایک تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خیف منی میں تقریر فرمائی، اور ترمذی میں روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوسری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں اقترب اجلی، میری وفات کا وقت قریب آ گیا۔ موت کا وقت حقیقتاً رب تعالیٰ کسی کو نہیں بتلاتا، قطعاً آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پوچھا گیا بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت آپ کیسے سمجھے؟ فرمایا میں اس سے سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں میرے ساتھ آ کر کے قرآن پاک کا ایک دفعہ دور کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا، اس سے میں سمجھا کہ اب وقت قریب آ گیا۔ تیسری چیز مجمع الزوائد میں روایت ہے، وقالا ہیثمی رحم اللہ تعالی روات موثقون، آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، خواب وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے مضبوط رسیاں، حبال اڑے، مضبوط رسیاں نیچے اتری اور زمین کو پڑ گئی اور زمین کو کھینچ کر کے اوپر لے گئی، یہ خواب میں نے دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ کے بھتیجے کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ قرائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ کفایت کی اس سے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا تھا، ان قریب داخل ہوگا آگ میں جو شعلے مار رہی ہوگی، اور بیوی اس کی اٹھانے والی ایندھن، اس کے گردن میں رسی ہوگی میں مسد منج کی سن کی ربط۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ دین میں داخل ہوں گے جوک در جوک، ساتوں صورت کا ذکر کیا کہ ایسے بدبخت بھی تھے ابتدائی دور میں، آپ کو دین کے پھیلانے سے روکتے تھے، ایسے ہی آدمی کا واقعہ سن لیں۔ وہ تو وقت تھا جوک در جوک، وہ وقت بھی تھا جب روکتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دی، عام خاص مرد عورتیں سب آ گئی۔ ان دنوں میں یہ افواہ تھی کہ سراقہ ابن مالک کنانی یہ مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور مکے والوں سے اس کی دشمنی تھی۔
یہ لوگوں میں کچھ افواہیں پھیلی تھی. آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ, اگر میں تمہیں کہوں من سفق هذا الجبل, یہ جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, جو بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلا پہاڑ زمین پر نصب کیا, اور اسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وہ کیا تھا. تو اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, میری تصدیق کرو گے؟ تو روایات میں دو قسم کے لفظ آپ کو ملیں گے. ایک یہ ما جربنا علیک الا صدقا, یہ لفظ بھی ملیں گے ما جربنا علیک کذبا قط, ہم نے تو اسے جھوٹ کبھی نہیں کیا. یہ نبوت کا 5واں سال تھا. 40 سال نبوت سے پہلے گزر چکے, 5 سال یہ گزرے. 45 سال کی عمر میں ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں کیا. آپ نے یہ تمہید باندھی. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, دین حق کو قبول کرو, کامیاب ہو. ابو لہب اٹھا. ابو لہب آپ کا چچا تھا, نام تھا عبد العزا, بڑا خوبصورت اور حسین. یہ بھی آپ کو ملے گا کشاف میں, بیضاوی میں, قرطبی میں. اس لیے ابو لہب کہتے تھے کہ بھڑکنے والے گویا کے چہرے والا. تو ابو لہب عربی میں خوبصورت کو کہتے ہیں, حسین ترین آدمی جس کا چہرہ حسن سے بھڑک اٹھا ہے. وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ آپ کے منہ کے قریب کیے, کہا تبن لک سائر الایام لہذا جمعتا, جیسے عورتیں لڑتی ایک دوسرے سے تو دوسرے کے منہ میں ہاتھ دیں, تو اس لیے ہمیں جمع کیا. اس موقع پر اترا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور خود بھی تباہ. نہ کفایت کی اس سے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. داخل ہوگا وہ نار میں, ذات لہب جو شعلے مارنے والے. یہاں آپ کو تفسیروں میں کبیر, خازن, معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ابو لہب کو ایک بیماری لگی. جیسے ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتی ہے چیچک جس کو جدری کہتے ہیں, نانا کہ اس میں دانے بڑے ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے گویا کہ جس کو خسرا کہتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے دانے عموماً بچوں پر نکلتے ہیں. اس کے درمیان ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے, اس کو طب والے حدث کہتے ہیں, مسور کے دانے کی طرح دانے نکلتے ہیں, ہوتی متعدی ہوتی بقول ان کی. اس بیماری میں مبتلا ہوا اور کوئی زہریلا پھوڑا بھی نکلا طاعون کا. گھر والوں کو پتا چلا کہ اس کو تو یہ بیماری ہے. کہنے لگے کہ اگر ہمارا اس سے اختلاط ہوا تو یہ بیماری ہمیں بھی لگے. انہوں نے الگ کمرے میں اس کو بند کیا. حبشی غلام تھے, ان سے بات کی کہ تم روزینہ کیا دہاڑی لیتے ہو؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم 10 درہم روزانہ لیتے. ان کے بیٹوں نے عتبہ, ماتبہ, عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کاروباری آدمی ہیں, ہم سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں, اور ہم تمہیں بجائے 10 کے 15 درہم دیں گے یومی. کھانا بھی 2 وقت ہمارے گھر سے کھا لینا. کام اتنا ہے کہ ہمارے بابا جی ان کو پانی وانی, دودھ جو کھائیں پی ان کو دے دینا, ہم کاروبار میں مصروف. اس غلام نے سمجھا کہ بھائی 10 کی جگہ 15 درہم ملے, کھانا بھی 2 وقت ملے, اور کام بھی کوئی نہیں, بابے کو پانی پلانا ہے, دودھ پلانا ہے, تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں. کہنے لگے اچھا بات طے ہو. لیکن غلام کو پتا چل گیا کہ اس کو تو وہ بیماری حدث کی نکلی. وہ ایسا کرتا, وہ دودھ ان سے لیتا, دروازے کے پیچھے چھپ کے مزے سے پی جاتا, اور کہتا جی بابا جی کو دے دیا. قریب نہ جاتا اس کے. وہ خوب اچھی چیزیں جو دیتے بابے کے لیے وہ خوب کھا کر کے کہتا بجی. تو پہلے تو کچھ دن وہ ہاں ہو کرتا رہا بابا, وہ بھی خوش ہوتے رہے کہ ہے جیتا. پھر اس کی آواز خاموش ہو. آواز جس وقت اس کی نہ آئی تو غلام سے پوچھے کیا بات ہے؟
کہا بابا جی آرام کر رہے ہیں، سوئے۔ ان کو شک ہوا، تو شک کے بعد جب انہوں نے دیکھا مرا پڑا تھا، حلیہ بگڑا ہوا تھا، پھر حبشی غلاموں کو آمادہ کر کے اس کو گویا کہ لکڑی کے ساتھ قبر میں دفن کیا۔ یہ حال ہوا۔ وامراتو بیوی اس کی، اس بیوی کا نام تھا ہوراآ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی۔ ام جمیل بھی لکھ دیتے، ام جمیلہ بھی آپ کو ملے گا، یہ اس کی کنیت ہے۔ یہ بھی آپ کے عداوت میں پیش پیش، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیاں، آپ کو جلالین تک میں ملے گا۔ یہ کانٹے کاٹ کر کے لاتی اور آپ کے راستے میں ڈالتی کہ نکلیں گے اور کانٹوں سے تکلیف ہوگی۔ یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اتنی لالچ کی ماری تھی کہ باوجود اس کے کہ سونے کے زیورات اس کے گلے میں ہوتے، روٹی پکانے کے لیے باہر جاتی جنگل سے لکڑیاں بالن اٹھا کے لاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بالن اس کو خشک مل گیا، گٹھڑ بڑا بھاری تھا اور وہ اوپر آرام کے لیے وہ گٹھڑ رکھا، وہ پھنسی اس کے گلے میں پڑی، وہیں دم گھٹ کیا مر گئی۔ اور اس کا نام تھا۔ حمالۃ الحطب کے معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ چغلی کرنے والی، ہیزم کش، چغل خور کو فارسی والے ہیزم کش کہتے ہیں، وہ تن کے اکٹھے کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان میں آگ لگتی ہے اور لوگ لڑتے ہیں آپس میں، تو چغلیاں کرنا بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے گردن میں حبل میں مسد۔ اب آپ کو تراجم میں مسد کے معنی سن بھی ملیں گے، سن کی رسی، مونج کی بھی ملے گی۔ اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں مانا کرتے ہیں گوگل کی چھال، یہ چیز ہوتی ہے اس کی رسی تھی، تو مونج کی اور اسی طرح سن کی یہ رسی ہوتی اس کے گلے میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور نہیں اس کا کفو ہم سر کوئی بھی۔ ربط اوپر ذکر تھا دین کا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، اس دین کی سب سے اہم کڑی ہے خدا کی توحید۔ تمام پیغمبر یہاں سے اپنے تبلیغ کا آغاز کرتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ فتوح الغیب کے آخری مقالے میں ہے، فتوح الغیب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے، آخری مقالے میں ہے کہ ان کا بیٹا عبد الوہاب، ایک بیٹے عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی، ان کا ذکر تذکرۃ الحفاظ میں محدثین میں۔ یہ ہے دوسرے عبد الوہاب، یہ پاس تھے، کہنے لگے ابا جی مجھے کچھ وصیت کریں، تو گور کے دیکھا، فرمایا التوحیدہ 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 دعوت الکل، الزم التوحید، توحید کو پکڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا، تمام پیغمبروں کی دعوتی توحید سے چلیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ تو توحید کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے دین کا توحید۔ یہاں آپ کو یہ ملے گا تفسیروں میں کہ کفار نے پوچھا کہ اپنے رب کے متعلق بتائیں وہ کیسا ہے، یہ شان نزول مختصر جلالین تک میں آپ کو ملے گا، تو کہہ دے اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے۔ سمد کے معنی کرتے ہیں قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی، میں یسمد الیہ فی الحوائج، وہ کہ حاجتوں میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور وہ اپنے کام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اردو میں اس کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مانا کرتے نرادھار، خالص اردو کا لفظ ہے۔ نرادھار وہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج، بے نیاز، نہ جنا اس نے کسی کو نہ کسی سے جنا۔ فارسی والے نے کیا اچھا کہا ہے، چار چیز آوردم شاہا کے در وصف تو لیست، چار چیز آوردم
شاہا کے در وصف تجھے عاجزی و بے کسی عذر و گناہ آورتا ہوں. یہ 4 عیب میرے اور تیری صفت میں تو ہو ہی نہیں سکتی. عاجزی و بے کسی عذر و گناہ آورتا ہوں. یہ 4 چیزیں میں نہیں. اس کا کوئی کفو نہیں، نہ ذات میں کوئی کفو ہے، نہ صفت میں ہے، نہ کام میں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کی